الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصفوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصفوف حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قبل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا. اگلی جمعہ جب آئے گی تو عید الاضحیٰ ہو چکی ہوگی. عید الاضحیٰ مسلمانوں کی ایک بڑی عید ہے اور بڑی اس کی فضیلتیں ہیں. ذی الحجہ کے بھی بڑی فضائل آئی ہیں، بڑی خصوصیات آئی ہیں. قربانی کے مسائل اور اسی طرح ذی الحجہ کی کیا خصوصیات ہیں، اس پر آج بات ہوگی. سب سے پہلے ذی الحجہ کی خصوصیات کیا ہیں وہ سن لیں. دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، گزشتہ جمعہ بھی یہی بولتے بولتے کہیں چلا گیا. ذی الحجہ یا ذی الحجہ یہ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ. اسلامی مہینوں میں سے 12واں مہینہ. جیسا انگریزی مہینوں میں دسمبر آخری مہینہ ہے، ویسا اسلامی عربی مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کو انگریزی مہینے بڑے آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انگریزی مہینے یاد ہو جاتے ہیں. ایک سانس میں پورے جنوری سے لے کر دسمبر تک بول دیں گے. عربی مہینے بولو، اسلامی مہینے بولو بولے تو بچے کیا بڑے میں بھی نہیں بولتے. یہاں سے بات چلی گئی ہے جمعہ. تعلیم کی اہمیت، مہینوں کو یاد رکھنا، اس پر بات چلی گئی یہاں سے. ورنہ کئی جمعہ بولتا تھا ذی الحجہ کے اندر کیا کرنا بول کر. کیا حال ہے معلوم نہیں ہے. دینی تعلیم سے اور دینی معلومات سے بہت دور اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمانوں کی قوم ہے. دین کا لفظ بھی نکال دیں تو صرف تعلیم سے ہی، تعلیم چاہے وہ دنیاوی ہو یا دین کی ہو، کون سی بھی تعلیم لو آپ، ہر تعلیم کے اعتبار سے، جو بھی تعلیم ہو، تعلیم کے اعتبار سے اگر کوئی قوم گری ہوئی ہے تو وہ مسلمان 600. حالانکہ ایک دور وہ تھا مسلمانوں کا
بلکہ آپ کو کہوں کہ جتنے آج سائنسدان ہیں یہ ہمارے پہلے کے بزرگوں اور علماء وہ سائنسدان تھے، ان کے انہوں پلے اب کے جو سائنسدان ہیں ریسرچ کر کے بولنے والے، یہ ہمارے پہلے کے بزرگاں اور علماء فقہا جو ہمارے گزرے ان کی سائنس کی یہ نقل کر رہی ہیں۔ ان کے پاس نئی سائنس کیا بھی نہیں ہے ریسرچ کرنے کے لیے، ہمارے پہلے کے بزرگاں سائنس کو ریسرچ کر کے تحقیق کر کے بتا دیے۔ اب یہ لوگ انہوں گئے سو رستے پہ جا کر سائنسدان بول کر بول رہی، انہوں بولے سو بتا نقل کر کو سائنسدان بول کر بول سو، انہوں کوئی سائنسدان نہیں، انہوں ہمارے بزرگاں تھے سائنسدان، حقیقی سائنسدان اور حقیقی علم ہمارے پاس ہے۔ ارے جس کے پاس آسمانوں کا علم ہو، زمین کا علم ہو، آسمانوں کے اوپر کا علم، زمین کے نیچے کا علم ہو، اس سے بڑا سائنسدان اور کون ہوگا؟ اور یہ زمین کے نیچے کا اور آسمان کے اوپر کا علم ہو، ان دونوں جگہ کا علم بھی ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس تو علم کہاں سے ہے؟ انسان پہلا انسان بننے سے پہلے سے ہے۔ بہت لمبا چوڑا عنوان ہے علم کا، کہاں شروع ہوا، کیسا شروع ہوا، شیطان کیا تھا، دنیا میں کون تھے پہلے، اللہ پہلے کہاں تھے، یہ ساری چیزیں علم میں چاہتے۔ سب سے بڑے علم والے مسلمان، سائنس کی ایجاد کرنے والے، بنیاد ڈالنے والے مسلمان، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے۔ ایک واقعہ سن لو، یاد آ رہا، مسلمان کوئی کم نہیں، آپ ذرا تھک گئی، سو غفلت کر رہی، اب بے توجہی کر رہی علم کے بارے میں، دنیا کے علم کے بارے میں بھی بے توجہی کر رہی، دین کے علم کے بارے میں تو پوچھو نکو، کتنی بے توجہی ہے پوچھو نکو، اگر بولا بولتے بھی رمضان آ جاتا، اتنی بے توجہی قرآن کے علم کے بارے میں اور حدیث کے علم سیکھنے پڑھنے پڑھانے کے بارے میں کتنی بے توجہی ہے، ختم نہیں ہوتا، شروع کرے تو ٹاپک، اتنی بے توجہی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ایک واقعہ سنو، ہمارے علم ہمارے پاس کیسا تھا وہ سنو، اس پر بعد میں بات آئے گی۔ ہارون رشید بادشاہ کے پاس بہت سارے علماء ہوتے تھے، بہت سارے علماء، کم سے کم بولے تو بھی 200 علماء ان کے پاس رہتے تھے ان کے دربار میں، اور ان کی خاتون بھی، ان کی بیوی بھی حافظہ عالمہ تھی، نیک خاتون تھی۔ بادشاہ خود بھی حافظ عالم اور علماء سے محبت کرنے والا، دین کے علم سے پیار کرنے والا، جو بھی مسئلہ آتا خود دین کا علم جانتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے محل کے اندر رہنے والے علماء سے پوچھتا تھا یہ مسئلے کا حل کیا بتاؤ۔ ان کے گھر کے اندر یہ ایک سلسلہ چلتا تھا، اور ان کی بیوی، ہارون رشید کی بیوی بھی وہ بڑی متقیہ پرہیزگار، تقیہ نقیہ، قرآن کی بڑی عاشقہ۔ ان کے محل میں اور ان کی سرپرستی میں اور ان کے کمرے میں ان کے حکم پر کم از کم بولے تو 150 200 400 عورتیں، صرف ان کا کام کیا، صبح سے شام تک قرآن پڑھتے رہنا، 150 200 400 عورتیں، ان کا کام کیا، شام تک خالی قرآن پڑھتے رہنا۔ اور ان کو یہ بادشاہ کی بیوی، ہارون رشید کی بیوی تنخواہ دیتی تھی، وظیفہ دیتی تھی ان کو، صبح سے شام تک روزانہ قرآن پڑھنے والی عورتوں کو تنخواہ دے کر رکھی تھی، ان کا کام خالی قرآن پڑھتے رہنا، جبکہ ان کو خود قرآن پڑھنا آتا تھا، پھر بھی گھر کو قرآن کے ماحول سے سجا کر رکھتے تھے۔ ایسا نورانی منظر اور ایسے گھر تھے ہمارے بادشاہ کے، عیش میں نہیں گزارے ہمارے بادشاہ زندگی، سلیقے سے، تمیز سے، امانتداری سے زندگی گزارے۔ ہمارے بادشاہان دھوکے باز نہیں تھے، پہلے سے بھی دیکھو آپ، پہلے سے بھی جتنے بادشاہ گزرے سب انصاف پسند تھے، اعتدال والے تھے، اور ان کے اندر اللہ کا خوف ڈر بھی تھا۔ کوئی بادشاہ ظالم نہیں گزرا مسلمانوں کا۔ بہرحال ہارون رشید بادشاہ کے دربار میں ایک یہودی آدمی آیا، یہودی یا عیسائی تھا، وہ آ کر سوال کرنے لگا۔ وہ آدمی حکیم بھی تھا، اس وقت کے زمانے کا جو علم ہوگا، ان کے زمانے میں ڈاکٹروں کا جیسا آج ڈاکٹراں گولیاں دیتے ویسے ڈاکٹروں کا گولیوں کا زمانہ نہیں تھا، وہ صرف پیشاب دیکھ کر پہچانتے تھے لوگ، پیشاب دیکھ کر اسے کیا بیماری ہے دیکھ کر پہچانتے تھے۔ یا پھر اور آگے بڑھ کر کہوں تو ہمارے بزرگوں کے پاس اتنا علم تھا کہ یہ دھاگا بول لو، یہ دھاگا اگر کوئی آدمی پکڑ لیا اس طرف
عورتوں کو پردہ ہوتا تھا تو اس طرف عورت پردے کے اندر ایسا پکڑ لی تو اس طرف یہ حکیم صاحب ایسا دھاگا پکڑ لیتے تو دھاگا پکڑ کر بولتے تھے ان کو کیا بیماری ہے. اتنا بڑا علم کس کے تو پاس ہے دنیا کے اندر بتاؤ, خالی دھاگا پکڑ کر بولنا. سمجھ میں آ گیا؟ اتنا بڑا علم, اتنی عقل اور ان کی کیا بولتی حکمت کے اندر آدمی کے جسم کے رگوں کو خون کو مارتا ہوا دیکھ کر بولتے تھے اس کو کیا بیماری ہے بول کر. آج ڈاکٹروں کے پاس ایسا علم ہے کہ بتاؤ پوری دنیا کے اندر پورا علم کہاں ہے آج؟ پوری ڈاکٹری کس کے اندر چل گئی آج؟ مشنری کے اندر چلے گئی. چھوٹی بیماری آندے مشین میں لگا کر دیکھتے. علم نہیں آج کسی کے پاس بھی صحیح علم نہیں, سائنس نہیں, کیا بھی نہیں. ہمارے بزرگوں کے پاس علم تھا ایسا. آج ہمیں غفلت برت رہی سو, غفلت سے اٹھ جاؤ, بیدار ہو جاؤ, ورنہ پھر قیامت کی علامت بن جائیں گے. پھر اللہ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لے گا. وہ قیامت کی علامت آنے سے پہلے ہی علم کو حاصل کر لو. خود بھی علم سے آراستہ ہو جاؤ, دین کے علم سے, اور اپنے بچوں کو بھی دین کے علم سے آراستہ کرو. بہت جلد یہ واقعہ بول کر عنوان کی طرف آؤں گا. ہارون رشید بادشاہ کے دربار میں ایک عیسائی, ایک حکیم بھی تھا, وہ آدمی آیا دربار کے اندر, سوال کیا بادشاہ سے. سب کے سامنے پورے علماء تھے, بادشاہ کی پورے وزیر تھے, سب سے سوال کیا. آپ بولتے ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے, ہر سوال کا جواب اسلام کے اندر ملے گا, ہر کام کا قانون اصول طریقہ اسلام کے اندر موجود ہے, تو مجھے آپ بتاؤ کہ آپ کے قرآن کے اندر کیا کھانے کے بارے میں, صحت کے بارے میں, تندرستی کے بارے میں کوئی آیت ہے, کوئی بات, کوئی حکم ہے؟ سوال کر دیا. اب ہمیں بولتے ہیں کیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب قرآن مجید ہے, ہمیں بولتے ہیں تقریروں میں. اب جواب دو, اب اس کا جواب دو, کیا دے سکتی ہوں؟ ہارون رشید بادشاہ کے دربار میں علماء تھے. ہارون رشید نے کہا بادشاہ نے کہ علماء کو بلا کر کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اس کا جواب دے. تو ایک عالم صاحب آئے, آ کر جواب دینے لگے. بادشاہ سلامت, میں ان کا جواب دوں گا, میرے پاس جواب موجود ہے. اللہ کے کلام میں اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو. آیت چھوٹی ہے, معنی مطلب اسے سمجھ میں آ گیا, عیسائی کو سمجھ میں آ گیا. اب یہاں سے سمجھ لو کہ وہ عیسائی بھی قرآن کو جانتا تھا. ابھی تو یہ چھوٹی آیت کے اندر, پوری آیت بھی نہیں ہے, آیت کا ایک ٹکڑا, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, ایک چھوٹے جملے سے ان بھی سمجھ گیا. بات بڑی گہری بتائی آپ نے, ان بھی مان لیا. ایسا غیر مسلموں کے اندر بھی اسلام کا ریسرچ جاری ہے, اسلام کی تحقیق آج کے زمانے میں بھی دشمنان اسلام کرتے ہیں, تحقیق ریسرچ کرتے ہیں, اور پہلے سے بھی دشمنان اسلام پر اور اسلامی تعلیمات پر ریسرچ کرتے آ رہے ہیں. یہ آج سننا تھا, عیسائی پادری اور حکیم کہنے لگا کہ چھوٹی آیت کے اندر آپ کے رب کے کلام نے بڑا تفصیلی کلام کر دیا. کھاؤ پیو, ویسٹ نہ کرو, ضائع نہ کرو. اب یہ چھوٹے آیت کے اندر کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو, ویسٹ نہ کرو, فضول نہ کرو. خالی چھوٹی آیت کے اندر کیا مطلب, کیا معنی نکلتا, اس آیت کو رکھ کر کتنے جملے بیان کر سکتے, اسے سمجھ میں آ گیا, خاموش ہو گیا. اور پھر پوچھنے لگا ایک سوال, اچھا قرآن کے ذریعے سے تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے قرآن کے اندر آپ کے اللہ نے کھانے پینے کے بارے میں, صحت کے بارے میں کیا تعلیم دی, سمجھ میں آ گیا مجھے. اچھا یہ بھی بتاؤ کہ آپ کے پیغمبر زندگی کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ ہمارے پیغمبر کی زندگی پرفیکٹ ہے, کمپلیٹ ہے, تو آپ کے پیغمبر زندگی کے اندر کوئی ایسی بات ملتی ہے صحت کے بارے میں, بتاؤ, اسے جواب دو. تو پہلے جواب قرآن سے دیے, تسلی نہ ہوئی, تسلی ہو گئی, لیکن پھر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور کی زندگی کے اندر کوئی بات ہے صحت کے بارے میں, طاقت کے بارے میں. پھر اس کے بعد ہارون رشید بادشاہ عالم صاحب سے پوچھتے ہیں, علماء سے پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ہے اس کا جواب دے حضور کی زندگی کی روشنی میں, حضور کی حدیثوں کی روشنی میں. تو وہی عالم صاحب کہنے لگے بادشاہ سلامت, میں جواب دوں گا اس کا. مجھے یاد ہے حدیث صحت کے بارے میں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے یاد آیا, پڑھ کر سنا دیا کہ معدے کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے. کھانا جب کھاؤ جب آپ کو بھوک محسوس ہونے لگے, اور اسی طرح جب آپ کھانا کھانے لگ گئے اور کھانا کھا بھی رہے ہیں اور آپ کا پیٹ بھر گیا تو اور تھوڑی بھوک باقی ہے, کھانا بھی کھا لیے, پیٹ بھی بھر گیا, لیکن دل چاہتا ہے, پیٹ نہیں چاہ رہا, پیٹ تو بھر گیا لیکن آنکھیں نہیں بھر رہی. پیٹ بھر سکتا, آنکھیں کبھی نہیں بھرتے.
اسی لیے فرماتے ہیں بزرگان دین، اللہ سے زیادتی پوچھو نکو، اللہ بلّہ کا مال دے، بلّہ کا یہ دے، پوچھو نکو۔ اس سے ایک نقصان تو پہلا کیا پیدا ہوتا، آپ کے دشمن آپ کو تیار کرے سر کا، آپ کے حاسدین کو آپ اس موقع دے سر کا، آپ کے دشمن بڑھ جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے کیا پوچھو، اللہ سے برکت پوچھو، اللہ سے کثرت نہ پوچھو، زیادہ دے اللہ اور دے مجھے، یہ نہ پوچھو، اللہ سے برکت پوچھو۔ بلکہ اور ایک جملے میں کہوں آپ کو کہ اللہ سے ضروریات کی تکمیل پوچھو، ہمارے ضرورتوں کو پورا فرما۔ یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ ہماری پوری اس کے اندر باتیں آ گئی، بچے نہیں ہیں، بچہ ہونا کیا، بچہ ہونا کیا، بھائی کو بچی ہونا کیا، شفا ہونا کیا، بیماری سے صحت ہونا کیا، طاقت ہونا کیا، یہ کتنے بیماریاں ہیں کہ پوری اس کے اندر آ گئے، پیسے ہونا کیا، جنگل میں برکت ہونا، پیک اچھی پکنا، اور کیا کیا ہے کہ تمہارے تقاضے، وہ سب تقاضے اور سب جملے اور سب تفصیل اس چھوٹے جملے کے اندر آ گئی۔ ہمارے بزرگوں کے جملے ایسے رہتے، جملہ چھوٹا ہوتا ہے، معنی مطلب بہت گہرا ہوتا ہے۔ اللہ سے ضروریات کی تکمیل پوچھو، اللہ سے کثرت نہ پوچھو، اللہ سے برکت پوچھو۔ تو حضرت نے عالم صاحب نے کیا کہا کہ پہلی بات کیا کہا، معدے کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے، ایک بات۔ دوسری بات کیا کہا کہ جب تک بھوک نہیں لگتی تب تک کھانے کے پاس نہ جاؤ، بھوک لگی تو کھانا کھاؤ، ورنہ چپ کے نہیں کھانا۔ تیسری بات کیا کہا کہ جب آپ کا پیٹ بھر جائے اور کچھ جگہ باقی ہے پیٹ کے اندر، دل چاہتا ہے کہ اور کھائے تو اچھا رہتا، مزہ ہے کھانا، آج کا ٹیسٹ ہے کھانا، اور ذرا کھا لیں گے، پیٹ تو بھر گیا لیکن دل چاہتا ہے، تو اب کیا کرو، کھانے سے ہاتھ اٹھا لو، اب کھاؤ نہ کھاؤ۔ اب یہ 2-3 باتیں سننا تھا، وہ آدمی یہ حضور کی تعلیمات اور قرآن کی روشنی میں صحت کے جو اصول سنا، تو وہ آدمی ہارون رشید کے دربار کے اندر اب کہتا ہے کہ تمہارے پیغمبر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم جالینوس کے لیے کوئی طبی اصول نہیں چھوڑا، صحت کے کوئی اصول اور گر حکیم جالینوس کے لیے آپ کے پیغمبر نے نہیں چھوڑا۔ بس میں آپ کے دربار میں بادشاہ سلامت ہارون رشید، مجھے آپ کا دھرم کا کلمہ پڑھا کر مجھے اسلام قبول کرا دیجیے۔ دیکھیں اسلام قبول کیا کیا دیکھ کر آدمی، علم دیکھ کر، خالی علم دیکھ کر، صحت کے اصول دیکھ کر، سمجھ میں آ گیا؟ ایسا علم حاصل کرو، ایسا پختہ، پھر تمہارے کو دیکھ کر بھی لوگ آپ سے اگر لوگ کسی چیز کے بارے میں سوال کریں گے تو پھر آپ جواب دیں گے دین کی روشنی میں، حدیثوں کی، قرآن کی روشنی میں، تو پھر آپ کی اسلام کی حقانیت کو، سچائی کو سن کر لوگ آپ کے ہاتھ پر بھی لوگ اسلام قبول کریں گے۔ علمش نہیں ہے، سنتش نہیں ہے، شریعتش ہمارے جسموں پر نہیں ہے، تو پھر ہم جواب کیا دیں گے دشمنوں کا؟ دشمنوں کے سوال سے ہم منہ چھپا کر پھریں گے، پھر معلوم ہے تمہیں کیا جواب دیں گے۔ اس لیے علم، دینی معلومات کو حاصل کرو۔ کعبۃ اللہ کتنے بار بنائے؟ بولو، سب جاننا ہے، سب چیزیں علم میں داخلہ ہے۔ 10 بار بنے کعبۃ اللہ، بولوں گا کب کون بنے سب بولوں گا، اگلی جمعہ یا کبھی بولوں گا۔ حج کی فضیلت پر بولنا چاہتا تھا، بیچ میں یہ عنوان آ گیا تھا، ورنہ بول نہیں سکتا تھا، بولنا چاہتا تھا لیکن عنوان فائدہ پہ عنوان آتے جا رہی، کون سا عنوان بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پراپرٹی کے مسائل بولنا کیا ٹائم نہیں ہے، کون سا بولنا؟ مہینہ شروع ہو گیا ذی الحجہ کا، قربانی کے بارے میں بولنا، حج کا مہینہ شروع ہو گیا، عرفے کی فضیلت بولنا ہے، حج کا مہینہ شروع ہو گیا، قربانی کے فضائل کو بتانا ہے، حج کا مہینہ شروع ہو گیا، حج کے مہینے کے یہ 9 دنوں کو، عید سے پہلے کے 9 دنوں کے اندر دن میں عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے، رات کی عبادت کا کیا فائدہ ہے، فضیلت کیا ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ حالات، مہینے، موقع نہیں دینے بیان کرنے کے لیے، ورنہ ہر عنوان کو تفصیل سے بولتا آپ کے سامنے۔ یہ سب عنوانات بولنے کے قابل نہیں۔ پراپرٹی کے مسائل کا عنوان بولنا چاہیے۔ آج امت کو پراپرٹی کے مسائل کا علم نہیں ہے، اور پوچھتے تک نہیں کسی سے، کسی کتنا ملتا ہے، کسی کتنا دینا، یہ عنوان آتا نہیں امت کے سامنے، قوم کے سامنے، قوم پوچھتی بھی نہیں، ہم بولیں گے کیسے؟ بہت سارے مسائل نہیں بولنے کے، بہت سارے ٹاپکس اور عنوانات نہیں بولنے کے، ان کو سننے کی کوشش کرنا، سننا، سمجھاؤ، پھر ان پر ان کے مطابق عمل کرنا۔ بہرحال اتنی دیر بات کیا چلے گی، علم حاصل کرو، علم سے شوق رکھو، عربی مہینوں کو یاد رکھو۔ پھر وہی بات آ گئی جمعے کی، وہیں سے چلے جا رہا ہوں کہیں عربی مہینوں کو یاد رکھو۔ آج پھر ایک مرتبہ دوہرا رہا ہوں، گئے جمعہ دوہرایا پورے مہینوں کو، پھر آج دوہرا رہا ہوں، یاد کر کے سناؤ مجھے، کسی یاد ہے شام تک سناؤ، اگلی جمعہ کون نہیں آتا پھر سناؤ، بولے تو سناتے کون تبھی، سناؤ پھر۔ اسلام کا پہلا مہینہ
محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، 12 مہینے ہو گئے. اب بولو بولے تو کون تو کیا بولتے، جنوری، فروری، یہ گنا بولتے ایک سانس میں. اب یہ گناؤ، یہ یاد رکھو پہلے ہمارے اسلامی مہینوں کے اندر کس مہینے میں کیا ہوا، کس مہینے کی فضیلت کیا ہے، کس مہینے کی کس تاریخ کو کس کی شہادت ہوئی، یہ یاد رکھنے کی چیزیں. یہ کس مہینے کی کس تاریخ کو کس کی وفات ہوئی، یہ سب چیزیں یاد رکھنے کی چیزیں. ہیروؤں کی پوری ہسٹری یاد ہے، کون سا ہیرو کب کھیل کاڑیا، پہلا گانا وہ کھیل میں کون سا، ہیرو کون، ہیرونی کون، کتنے ہیروواں. خالی پہلے گانے کا ٹون سن کر یاد رکھ لیتے ہم، یہ پہلا گانا بول کر بول ڈالتے. ڈائریکٹر کون، وہ ان کو سے گاؤں والا، اس کی اماں کون، اس کا بابا کون، اس کا پہلا کون، ان کون سا کھیل کاڑیا، کون سا ہیرو تھا پہلا کھیل کاڑیا، کون سا ہیرو تھا، کون سی ہیروئن تھی، کامیڈین کون تھا، کتنے فائٹاں، کتنے گانے، یہ سب یاد رہتے. یہ یاد رکھنے کی چیزیں یہ یاد نہیں ہمارے کو. ان کو چھوڑو، ان کو یاد رکھو. ان کو یاد رکھنے سے ثواب ملتا، ان کو یاد رکھنے سے الٹا عذاب ملتا. ان کو چھوڑو، ان کو پکڑ لو، ان کو توجہ دو. بہرحال سمجھ میں آ گئی علم کی اہمیت، اسلامی مہینوں کی اہمیت. ان کو یاد رکھو پہلے. دیکھو ذی الحجہ کی پہلی فضیلت، ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے. اشہر حرم بولے تو کیا، حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے. دیکھو جس طرح انگریزی مہینے 12 ہیں، اس طرح اسلامی مہینے بھی 12 مہینے ہیں. عربی مہینے، اسلامی مہینے 12 مہینے. اور یہ 12 مہینے اب سے نہیں، اللہ جب زمین آسمان کو بنایا تب سے یہ 12 مہینے. قرآن سے ثابت ہے یہ بات اور حدیث سے ثابت ہے یہ بات. 12 مہینے اب سے نہیں، زمین آسمان بننے سے پہلے سے. اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کی بڑی قدر عظمت ہے. یہ ثبوت قرآن سے ملتا ہے اور حدیث سے ملتا ہے. آئیں گے آپ کے سامنے، حدیث سے آئیں گی. پہلی آیت تو سن لو. اللہ تبارک و تعالیٰ 10ویں پارے کے اللہ فرما رہی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی، مہینے اللہ کے پاس 12,600. ان عدت الشہور عند اللہ 12، مہینے اللہ کے نزدیک 12 ہی ہیں. ان 12 ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 ہے. کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب زمین آسمان ابھی بنے نہیں تھے. جب بننے سے پہلے سے بھی اللہ کے پاس 12 مہینے ہیں. اب پھر کیا، ان میں سے کون سے مہینے احترام والے؟ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے عزت احترام والے. کون کون سے؟ یہ بھی یاد رکھ لو. 4 مہینے عزت احترام والے. پہلا مہینہ ان میں سے، یہ بھی حدیث میں ہے، حدیث میں یہ بھی ہے کہ زمانہ گھوم گھوم کر پھر اپنی اسی حالت پر لوٹ کر آئے گا. جب جس طرح اللہ نے سالوں کو، مہینوں کو بنایا تھا، زمانے کو بنایا تھا. مطلب کیا، مہینے 12 مہینے وہ لوٹ لوٹ کر گھومتے پھرتے رہیں گے. جیسا اللہ پہلے بنایا، جب سے زمانہ اور مہینے گھومتے پھر رہے ہیں. اب بارش کا موسم آئے گا، پھر بارش کا موسم گزرے گا، پھر اس کے بعد کا موسم کون سا وہ آئے گا، ٹھنڈ کا موسم آئے گا، پھر دھوپ کا موسم آئے گا. یہ زمانہ گزرتا رہے گا، بدلتا رہے گا، یہ گھومتا رہے گا. اب یہ زمانے کے گھومنے اور پھرنے میں، ان میں بات ایک سمجھ میں کیا آتی ہے حدیث میں کہ یہ 12 مہینوں کی گنتی ایک بتا رہا ہے. دوسری بات، یہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، عزت والے. پہلے آپ کو قرآن سے بتایا 12 مہینے بول کر، ان میں سے 4 مہینے بتایا. وہ 4 مہینے کون سے، اسے بتانے کے لیے حدیث کا سہارا لے کر بتا رہا ہوں. پیغمبر فرما دیں کہ یہ زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر آ رہا ہے. مطلب یہ زمانہ گھومتا رہے گا. اور اس میں سے مطلب کیا بتا چاہ رہی کہ سال کے 12 مہینے یہ بتا چاہ رہی، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت والے مہینے. اب وہ کون سے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی کہ 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے عزت والے ہیں، ان میں سے 3 مہینے لائن سے آنے والے. اب نامہ سنو کہ کون سے کی.
3 مہینے لائن سے آنے والے اور 1 مہینہ جمادی الثانی اور شعبان دونوں کے بیچ میں آتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت والے، ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے لائن سے آتے اور 1 مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا. اب وہ کون کون سے، میں نے نام سن لو ان کے: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لائن سے آتے. اب جو چاروں مہینہ کون سا؟ چوتھا مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں، وہ کون سا؟ رجب کا مہینہ. سمجھ میں آ گیا؟ عزت والے مہینے 4 مہینے کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. یہ 4 مہینے عزت و احترام والے مہینے، ان کی فضیلت اور اہمیت، اور یہ 4 مہینے اہمیت والے ہیں، قدر والے، عزت والے ہیں. اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے اور حدیث سے بھی ملتا ہے. چلو بات سمجھ میں آ گئی. ذو الحجہ کا مہینہ، پہلی خصوصیت ذو الحجہ کا مہینے کی پہلی خصوصیت کیا؟ کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے. اشہر حرم کا تو کیا، جن 4 مہینوں کی حرمت، عزت، احترام قرآن حدیث سے ثابت ہے، ان 4 مہینوں میں سے ایک ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ذی الحجہ کی فضیلت اور اہمیت قرآن حدیث سے ثابت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ خصوصیت تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے. دوسری فضیلت کیا ذی الحجہ کی؟ کہ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور دوسرے صحابہ کے بھی حدیثیں موجود ہیں، کہ اللہ کو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی بنسبت زیادہ اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے. پھر سنو، اللہ رب العزت کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال بنسبت دوسرے دنوں کے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے. اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، 3-4 دن گزر رہی آپ کو. تب ان دنوں میں کرنے کا کام کیا؟ ان کی بڑی فضیلت ہے. اگر ان میں روزہ رکھیں گے، آپ عبادت کریں گے، تو دن میں روزہ رکھنے کا ثواب، 1 روزے کا ثواب. دیکھو 10 دنوں کی فضیلت میں سے دوسری فضیلت اور دوسری خصوصیت کیا؟ ذی الحجہ کی دوسری خصوصیت، ذی الحجہ کے 10 دنوں کی اہمیت، ان میں جو بھی آپ نیک کام کریں گے اس کا ثواب اور اجر بڑھ جائے گا. اگر آپ ان 10 دنوں میں، 10 دنوں کا مطلب یہاں 10 دن نہیں ہے، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوگی، یہاں 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے 9 دن نہیں. عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، رکھنا نہیں. دونوں عیدوں میں روزہ حرام ہے. عید الفطر میں بھی روزہ حرام ہے اور عید الاضحیٰ میں بھی روزہ حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے. اب یہاں جو 10 دن بولے، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ پڑتی، تو یہاں 10 دن سے مراد ذی الحجہ کے 9 دن مراد ہے. تو یہ 9 دنوں میں آپ اگر روزہ رکھیں گے دن میں، تو 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر. سمجھ میں آ گیا؟ اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، آپ سنے رہیں گے. فضیلت بھی رمضان کے بعد بیان کیا تھا. جو بندہ رمضان کے پورے روزے رکھا اور رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے عید کے بعد، عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے گا، شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی ہو 6 روزے رکھے گا، تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. ایک ہاں پوائنٹ سمجھو، یہاں ذی الحجہ میں روزہ رکھنے سے 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر. لیکن وہاں شوال کے مہینے کی فضیلت کیا؟ جو بندہ رمضان کے پورے روزے رکھ کر اس کے بعد عید الفطر کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا، تو 6 روزے رکھنے کے بعد ایک بندہ رمضان کے 30 روزے رکھا، پھر شوال کے اندر 6 روزے رکھا، تو یہ رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے، ان سب کو ملا کر اللہ 1 سال روزوں کا ثواب اللہ عطا کریں گے. لیکن ذی الحجہ کی دنوں کی روزے کی فضیلت شوال کے روزوں سے بڑھ کر ہے. شوال میں کیا تھا؟ 6 روزوں کو رکھے تو
ایک سال کے روزوں کے ثواب کے برابر. لیکن ذی الحجہ کا مہینے اور اس کے دنوں کے روزے کی فضیلت کیا؟ ایک دن کے روزے کی فضیلت ایک سال کے روزوں کے برابر. اور اس میں اور حدیثیں آئیں گی. اب ان 10 دنوں میں سے بھی، ذی الحجہ کی ان 9 دنوں میں سے بھی ایک ایک دن کے روزے کی فضیلت کیا؟ ایک سال کے روزے کے برابر نہیں. اب پھر اس میں سے بھی یوم عرفہ، سما عید بولے تو آج، بقرعید کی عید سما ہے بولے تو آج. عید کب ہے بقرعید بولو؟ جمعرات کو پڑتی. تو چاشمبے کا روزہ اسے بولتے یوم عرفہ. یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت اور بڑی ہوئی ہے. بلکہ بعض بزرگاں فرماتے، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے روزوں کی ایک روزے کی فضیلت 1000 روزوں کے برابر، اور یوم عرفہ کے سما عید برت بقرعید کی آج کے روزے کی فضیلت، مطلب کیا؟ چاشمبے کی، آنے والے چاشمبے کے روزے کی فضیلت 10,000 روزوں کے برابر. اب کسے ہونا 10,000 روپے بولو؟ 10,000 کسے ہونا پیسے بولو؟ نکو کسے بھی چھوڑو، میں رکھ لیتی اسے. ہنا بولے تو چاشمبے کے دن روزہ رکھو، نکو بولے تو تمہاری مرضی، تمہاری چوائس ہو. کسی 10,000 ہونا بولو؟ 10,000 کسے ہونا؟ مجھے ہونا بھائی 10,000. تو تم میں سے کسے ہونا کہ انہوں چاشمبے کے دن روزہ رکھو. ایک روزے کا ثواب کتنا ہوگا؟ 10,000 روزوں کے برابر ہوگا. ہمارے پاس پیسوں کی قیمت ہے. اب یہاں بولے ہمیں متولی صاحب بولے یا میں بولے آپ کو بھائی جمعے کو کون کون نماز کو آتے؟ 1 بجے سے بیان کتنے وقت ہوتا ہے کہ جب تک رہنا یہاں. اور کل بولے کون کون فسٹ آتے کہ ان کو 10,000 دیں گے. تو کیا کریں گے لوگ؟ تہجد سے آ کر یہاں جگہ پکڑیں گے. کئی کو امام صاحب بولی، متولی صاحب بولی، حسین بادشاہ بھائی 10,000 دیتے کتے بول کر نو جھوٹے بتا نہیں بولتے. تو امام صاحب اب 10,000 دیتے بول کر بولے تو پکا دیتے انہوں. پیسوں کی ہمارے پاس اہمیت ہے. کئی کو یہ دستے پیسے، ثواب دستا نہیں. سمجھو یہ پیسے نوٹا، یہاں چلنے کی نوٹا، یہ ثواب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ دستا نہیں ہے. یہ پیسہ چلے گا، یہ بھی پیسے سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی پیسے. لیکن یہاں کے پیسے میں اور سبحان اللہ کے پیسے میں فرق کیا؟ یہ 10 کی نوٹا یہاں چلتے، اور وہ سبحان اللہ کا ثواب وہاں کا پیسہ، وہاں کی کرنسی وہاں چلتی. وہ سمجھ میں آ گیا؟ اور وہاں کے پیسے بھی کما لو ذرا. یہاں کے پیسے بلّہ کما لی تمہیں، اب وہاں کے پیسے ذرا کما لو. اس لیے ذی الحجہ کے دنوں میں کیا کرو؟ دنوں میں روزے کا اہتمام کرو. گرچہ روزہ نفل ہے لیکن ثواب زیادہ ہے. ثواب کو حاصل کرنے کی مومن کو خواہش ہونا. ایک روزے کا ثواب کتنا؟ عید سے پہلے تک کا ثواب کتنا؟ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر. اور پھر یوم عرفہ کے روزے کا ثواب کتنا؟ سما عید بولے تو آج، اس کا ثواب کتنا؟ ابھی بولے تو نہیں 10,000 روزوں کے برابر. یاد رکھتے ہیں تمہیں، یاد رکھو یہ سب چیزیں، یاد رکھنے کی چیزیں. آئندہ سال پھر پوچھ تو میں بیان نہیں کرتا، کسی یاد ہے ان کو کھڑا کر دو بیان کرنے، بولو تو بول کر. ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت کیا؟ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے روزوں کی اہمیت بیان کرو. یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ کسی کو پوچھوں گا، بولیں گے آپ. یاد رکھو ان چیزوں کو، ثواب کی چیزوں کو یاد رکھو. جس مسلمان کو 40 حدیثیں یاد ہوں گی اللہ رب العزت اس کو علماء کی صف میں کھڑا کریں گے. سمجھ میں آ گیا؟ انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عملہ. وہ بھی ایک حدیث ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے. ایسا چھوٹی چھوٹی حدیث ہے. بڑے بڑے علماء انہوں حدیث کس سے سنے، انہیں حدیث کس سے سنے، انہوں حدیث کس سے سنے. ایسا ان کی پوری زندگی ان کے انہوں کس سے سنے، انہوں کس سے سنے بول کر نبی تک صحابہ تک پورے لوگوں کی زندگی اور حدیثیں یاد رکھتے تھے. اب ہمارے کو سند انہوں کس سے سنے، میں کس سے سنا، انہوں کس سے سنے، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس انما الاعمال بالنیات ایک حدیث ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ ایک حدیث ہے. ایسا خالی حدیث متن خالی، ایسا کسی مسلمان کو 40 حدیثیں یاد ہوگی تو پیغمبر نے فرمایا جس میرے غلام کو 40 حدیثیں یاد ہوں گی اس کا شمار قیامت کے دن علماء کی صف میں ہوگا. یہ سب چیزیں حدیث ہیں، میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ ان سب چیزوں کو سمجھو. ابھی 2 ہی چیزیں بتایا میں آپ کے سامنے. ایک ذی الحجہ کے مہینے کی خصوصیت کیا؟ پہلی خصوصیت ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے. دوسری خصوصیت کیا ذی الحجہ کی؟ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں
کیے جانے والا جو بھی عمل ہوگا، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ رات کی عبادت کیوں نہ ہو، اور سنو رات کی عبادت کے بارے میں سنو، اب تو کیا سنیں آپ، دن کے روزوں کی فضلت اور اجر و ثواب کو سنیں۔ اب ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کی راتوں کی عبادت کو سنو، ثواب کو سنو، کتنا ثواب ملتا ہے۔ ذی الحجہ کے ان راتوں کے، ان 10 دنوں کے، ذی الحجہ کے ان عشرے کے 10 دنوں کے راتوں کی عبادت کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب دیں گے۔ اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے۔ اگر ہمیں یہ ذی الحجہ عید آنے سے پہلے کے ان دنوں میں ہم اگر رات میں جاگیں گے تو ہم کو ثواب کتنا ملے گا؟ شب قدر کا ثواب ملے گا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں رہیں گی۔ اب جو آدمی ان ایام میں، ان راتوں میں، ان دنوں کی، عید سے پہلے کی ان دنوں کا روزہ رکھے گا تو 1 سال کے روزوں کا ثواب، رات میں اگر جاگ کر عبادت کرے گا تو شب قدر میں جاگنے کے برابر ثواب ملے گا۔ مطلب کیا؟ 30,000 راتیں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب ایسا اگر عید آنے تک آپ روز جاگتے رہیں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو حدیثوں کے اندر بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ بھائی رات کب شروع ہوتی؟ بولو، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، برابر؟ سورج ڈوب گیا، اسلامی اعتبار سے دن چینج ہو جاتا، اسلامی اعتبار سے، انگریزی اعتبار سے نہیں بول رہا ہوں میں، انگریزی اعتبار سے تاریخ بدلے گی 12 بجے، اسلامی اعتبار سے ہماری تاریخ بدلتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ آج کا سورج ڈوب گیا تو پھر آج کا جمعہ ختم ہو گیا، پھر کل کے ہفتے کی رات شروع ہو گئی آج سے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اسلامی اعتبار سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو جو بندہ عید کے دنوں میں، عید سما ہے تو آج جو بندہ رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سما عید بولے تو آج جاگ کر عبادت کرنے والے آدمی کا دل اس دن مردہ نہیں کریں گے جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ مطلب کیا؟ قیامت کے دن جو بندہ سما عید بولے تو آج جاگ کر عبادت کرنے والے آدمی کا دل زندہ رہے گا۔ اب اس کے لیے سنو، اب رات بھر عبادت کرنا ہمارا ہاتھ نہیں ہوتا، نہیں کر سکتے رات بھر، اس لیے بزرگوں نے ایک شارٹ اور سویٹ اور بہت آسان بات بتائی۔ رات کب شروع ہوتی؟ بولو، سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتی۔ ہمیں رات بھر نماز نہیں پڑھ سکتے، اب کیا کرنا؟ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لیے، مغرب کی نماز پڑھنے کا کم، سورج ڈوبنے کے بعد پڑھنے کا۔ اب مغرب کی نماز بھی رات میں آ گئی، جو بندہ مغرب کی نماز پڑھ لیا جماعت سے، عشاء کی نماز پڑھ لیا جماعت سے، فجر کی نماز پڑھ لیا، تو بس سمجھو کہ وہ آدمی رات بھر جاگ کر عبادت کر دیا، اسے بھی شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ بتانے حدیث میں اب تک میں حدیث سنایا آپ کو، جو بندہ دن میں روزہ رکھے گا 1 سال کے روزے کے برابر ثواب، جو بندہ ان دنوں میں، عید سے پہلے ان 10 دنوں میں رات میں جا کر عبادت کرے گا تو اسے شب قدر کا ثواب ملے گا۔ تو پھر رات بھر جاگ نہیں سکتے، کیا کرو؟ مغرب جماعت سے پڑھ لو، عشاء جماعت سے پڑھ لو، فجر جماعت سے پڑھ لو۔ جو بندہ ان 3 نمازوں کو جماعت سے پڑھے گا اس کو بھی رات بھر جاگ کر عبادت کرنے پر اللہ جو ثواب دیں گے، جو بندہ ان 3 نمازوں کو جماعت سے پڑھ لے گا اسے بھی اللہ وہ اجر دیں گے۔ دیکھیے اللہ کی عطا کتنی بڑی ہے، اللہ کی عطا پر قربان جاؤ۔ اللہ چھوٹے چھوٹے اداؤں کو دیکھ کر بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری اور فضیلتیں ہیں، تقریباً اس کی 10 فضیلتیں اور 10 خصوصیات ہیں ذی الحجہ کی۔ آپ 2 سن لیے، ان دونوں کے اندر بہت ساری باتیں آپ کو بتا دیا ہوں۔ اور اسی طرح ذی الحجہ کے اندر تیسرا کام، تیسری خصوصیت کیا ذی الحجہ کی؟ حج اسی مہینے کے اندر کیا جاتا۔ رمضان کتنا بڑا مہینہ، قرآن اترا اس کے اندر، لیکن حج کرتے کیا رمضان میں؟ کرے تو بھی نہیں ہوتا، سمجھ میں آ گیا۔ اور اسی طرح چوتھی خصوصیت کیا ذی الحجہ کی؟ تکبیرات تشریق۔ ذی الحجہ کی 9، 10، 11، 12، 13 ان 5 دنوں میں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بولتے نہیں، اسے کیا بولتے؟
تکبیرات تشریق، یہ بھی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ہے، رمضان کے اندر بھی نہیں ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ یہ کب سے پڑھنا ہے بولو؟ چاشمے کے دن سے پڑھنا، فجر کی نماز سے۔ تمہیں نماز جماعت سے پڑھو تب بھی پڑھنا، تمہاری جماعت چھوٹ گئی تب بھی پڑھنا، تمہیں مسافر ہے نماز پڑھ لیے تب بھی پڑھنا، بھائی قومی پڑھنا پڑتا، خالی مرد مانش نہیں پڑھنا چاہیے۔ تکبیرات تشریق واجب ہے۔ اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی، سلام اس کی ایک رکعت پوری کر لیا، پھر رکعت سلام گرام پھیرنے کے بعد پھر تکبیرات تشریق پڑھنا پڑتا۔ اچھا نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، قبلے سے اپنا چہرہ پھیر لیا، ایسا آ کر بیٹھ گیا، نماز ایسا بیٹھا تھا نماز میں، بعد میں ایسا پھر کر بیٹھ گیا، بات چیت نہیں کیا، تو تب بھی اس کے اوپر واجب رہتی ہے تکبیر۔ وضو ٹوٹ گیا، وضو توڑ دیا یا پھر بات چیت کر لیا تو اس کے اوپر سے وہ چیز ساقط ہو جاتی ہے، اس کے لیے توبہ استغفار کرنا پڑتا۔ ہر ایک کے اوپر یہ تکبیر واجب ہوتی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، پڑھنا پڑتا، ہر ایک آدمی پڑھنا پڑتا۔ کب تک پڑھنا؟ ذی الحجہ کی 9، 10، 11، 12، 13 5 دن پڑھنا پڑتا۔ ذی الحجہ کی 9ویں کی فجر سے لے کر ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر تک پڑھنا پڑتا۔ یہ ذی الحجہ کی خصوصیت ہے۔ ایسی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور آپ اس کو سنیں سمجھیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ اور خاص بات، آخری بات، بہت ساری باتیں نوٹ کر کے آیا، لیکن آپ کو جو بولنا چاہتا تھا وہ تو بولنے ٹائم نہیں ہے، لیکن اصل بات سن لو۔ پولور بہت پھیکا پھیکا لگ رہا مجھے، کس کے اوپر قربانی واجب ہے، کون قربانہ دے رہی ہیں، معلوم نہیں ہو رہا۔ کسی کے پاس بھی 20، 25، 30 ہزار پیسے نہیں، کیا کیش نہیں ہے؟ دیکھو قربانی، زکوٰۃ کا حکم الگ ہے۔ زکوٰۃ کا حکم کیسا؟ پیسے رہنا، سال گزرنا، یہ سب چیزیں اس کے اوپر، لیکن قربانی کے لیے یہ سب چیزیں کیا بھی نہیں۔ ہمارے گھر میں لمبے چوڑے بیان کا خلاصہ ایک بات میں بول رہا ہوں آپ کو، اگر ہمارے گھر میں 3 ادمیاں ہیں تو ہمارے گھر میں 10 پلیٹاں ہیں، تو ضرورت سے زیادہ جو سامان ہے ان کو اگر حساب کر کے دیکھیں گے تو ان کی حساب کرنے کے بعد قیمت 50 پر 2 تولے آدھا چاندی تک پہنچتی ہے۔ 50 پر 2 تولے آدھا چاندی کتنا پڑتا؟ 20، 30، 40 ہزار میں آ جاتی ہے۔ تو 50 پر 2 تولے آدھا چاندی کتنے پیسوں میں آتی کی؟ ہمارے گھر کے اندر جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے، جو روزانہ استعمال میں نہیں آتا، ان سامانوں پر حساب کر کے دیکھیں گے تو 50 پر 2 تولے آدھا چاندی مولنے پتے برابر یہ قیمت بنتی ہے، تو ہر اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں، گھر نہیں، خاص، یہ سب بہانے نہیں ہے، ہر ایک آدمی پر قربانی واجب رہتی ہے۔ ہمیں سستی کرتے، اسے معلوم نہیں کرتے، پوچھتے نہیں آ کر میرے پر واجب ہے کیا بول کر۔ جس کے گھر کے اندر زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، ہر اس سامان والے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ جس کو حساب کرنے کے بعد پیسہ 50 پر 2 تولے آدھا چاندی تک پہنچتا ہے تو ہر اس آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جس پر قربانی واجب ہے، دیکھو عید الاضحیٰ کے دن اہم کام کیا؟ جانور کا خون بہانا، یہ عظیم اور اہم اور محبوب کام ہے اللہ کے نزدیک۔ اس سے بڑھ کر عید کے دن اللہ کے پاس محبوب کام کوئی بھی نہیں ہے۔ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن کرنے والا کام جانور کا خون بہانا، من احراق الدم، جانور کا خون بہانا ہے۔ اس لیے جن پر قربانی واجب ہے وہ جلد از جلد جانور خریدیں یا پھر حصہ لے کر قربانی دینے کی کوشش کریں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو آدمی جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہیں کرتا تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے مصلوں کو، ہماری عیدگاہوں کو نہ آئے۔ واجب اس پر ویسا لگا رہتا ہے، واجب اس کے اوپر سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا۔ اگر عید الاضحیٰ کے دن گزر گئے تب بھی عید الاضحیٰ کے دنوں کے گزرنے کے بعد ہی اس پر جانور واجب کا واجب رہتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے ایام قربانی کے دن گزرنے کے بعد بھی جس پر واجب ہے وہ آدمی اگر قربانی نہیں کیا تو زندہ جانور اسے صدقہ کرنا پڑتا۔ بہت نازک مسائل ہیں، معلوم نہ ہو تو بعد میں پوچھ لو، لیکن قربانی جس دن پر واجب ہے انہیں دینے کی کوشش کرو۔ چاہے آپ بکرا دیتے بکرا دو، یا بھینس دیتے بھینس میں اور گائے میں حصے رہتے 7 حصے، نہیں تو کم از کم آپ کے پاس پوری گائے لینے کی طاقت نہیں ہے، پورا بکرا لینے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر 4-5 ہزار کے اندر ایک حصہ مل جاتا ہے ہر ایک آدمی جس پر قربانی واجب ہے، وہ کم سے کم ایک حصہ لے کر تو اپنی قربانی کا واجب حصہ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ایام میں جو کام کرنا ہے وہ کام کر کے اللہ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔